بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیکہ یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیکہ یا راحت العاشقین. برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور اللہ کریم ہمیں اپنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور آپ کی سیرت کو آنے والی دنیا تک پہنچایا، وہ اپنی مثال آپ ہے. سیرت طیبہ میں ایسے ہزارہا واقعات موجود ہیں جنہیں پڑھ کر ہمارا اپنے نبی سے قلبی تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جانثاران سید الانبیاء نے کس طریقے سے حضور علیہ السلام سے محبت کی اور حضور نے ان پر کیسے نظر کرم فرمائی. سیرت کے حوالے سے ایک انوکھی کتاب لکھی گئی ہے، بڑی خوبصورت، اللقاء الاول مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات. اس اچھوتے کام میں مصنف نے سیرت طیبہ کے صرف ان مناظر کی منظر کشی کی ہے، وہ مناظر بیان کیے ہیں کہ جس میں صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی پہلی ملاقات حضور سے ہوئی، اور اس وقت کیا منظر تھا. ذرا امیجن کریں نا کہ وہ صحابی پہلی دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے اور اس کی منظر کشی مصنف نے اس کتاب میں کی ہے کہ حضور کی نظر کرم میں وہ کیا کمال تھا جو اس صحابی کو عطا ہوا، اور وہ ملاقات اس صحابی کی زندگی کی یادگار لمحہ اور یادگار دن بن گیا. اور جنہیں پڑھ کر ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کے نظارے اور جلوے نظر آتے ہیں. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام تقریباً 15 دن حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اور ہر روز راستوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے، کھجور کے درختوں کے اوپر چڑھتے اور مدینے کی طرف آنے والے سارے رستوں کو تکتے کہ میرے آقا اس طرف سے آ رہے ہیں، میرے آقا اس طرف سے جلوہ گر ہوں گے. اور انہیں پتہ تھا کہ حضور مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور ہر روز انتظار کے بعد جب سورج غروب ہونے لگتا تو وہ صحابہ، وہ لوگ، وہ محلے والے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب ایک یہودی اپنے باغ میں کام کر رہا تھا اور اس کی نظر اس راستے پہ پڑی جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا. اسے پتا تھا کہ مہمان تشریف لا رہے ہیں، اور اس کی نظر پڑی تو وہ مدینے کا وہ غیر معمولی منظر دیکھ کر خوش ہو گیا. حالانکہ حضور علیہ السلام کا اس یہودی کا حضور علیہ السلام سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہنا شروع کر دیا، یا اہل یثرب ھذا جدکم قد اتاکم، اے مدینہ والو، اے یثرب والو، تمہارے صاحب جن کے لیے تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لا رہے ہیں، جن کا تمہیں انتظار رہا وہ آ چکے ہیں. آؤ تم اپنے نبی کا دیدار کر لو، آؤ تم اپنے اس عظیم مہمان کو دیکھ لو. اور علامہ ابن اسحاق نے
آگے ترجمہ لکھا ہے، یہاں کہا نا یا اہل یثرب ھذا جدکم، جدکم جیسے دادا جس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حظکم فی الدنیا والآخرہ، او خوش قسمت لوگوں، یہ مدینے والوں، تمہارا حصہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ تشریف لا رہا ہے۔ اور میرے آقا جب مدینہ میں تشریف لائے تو پھر واپس نہیں گئے آخر دم تک، اور مدفن بھی وہاں پہ ہی ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، مدینہ والوں تم کتنے خوش قسمت ہو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا حصہ تمہارے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تمہارا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تمہیں حضور کی غلامی میسر آ رہی ہے، اور جس کے نصیب میں ہے وہ یہ غلامی، یہ اسی کو ملتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی صحابی بارگاہ رسالت میں آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہی نظر پڑتی، وہ زندگی کا دن، پہلی نظر جب حضور کی اس صحابی پہ پڑی یا صحابی کی حضور پہ پڑی، وہ اس کی زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ وہ حضرت فضالہ بن عبید اور یا حضرت فضالہ بن عمیر، دونوں نام آتے اللیثی، ان کے بارے میں آتا ہے نا، کہتے اراد قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں بڑی نفرت کرتا تھا سید الانبیاء سے، ارادہ کیا کہ میں آج سید الانبیاء کو قتل کر دوں گا۔ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي عَامِ الْفَتْحِ، کہتے ہیں میرے آقا مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضالۃ، کہا کہ میرے آقا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خنجر میرے کپڑے کے نیچے ہے، تو جب میں سید الانبیاء کے قریب ہوا تو آپ نے کہا اوے فضالہ ہو، کہا نام یا رسول اللہ فضالہ ہوں۔ فضالہ تو یا رسول اللہ ماذا کنت تحدث بہ نفسک، فضالہ کیا دل میں آج سوچ رہے ہو، کیا دل میں خیال پنپ رہے ہیں؟ قال لا شیء کنت اذکر اللہ، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مسکرائے اور کہا ثم قال استغفر اللہ، اور فضالہ اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر فضالہ کیا کہتے ہیں، آگے دیکھیں، ثم وضع یدہ علی صدرہ، فضالہ کہتے ہیں سید الانبیاء نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھا، فسکن قلبہ، کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا، سکون میں میرا دل ہو گیا۔ فکان فضالۃ یقول واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما من خلق اللہ شیء احب الی اللہ ورسولہ، کہتے ہیں میرے آقا نے اس وقت تک اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا کہ میں سید الانبیاء سے نفرت کرتا تھا، یکا یک اب لمحات بدلنا شروع ہو گئے، اور جس سے میں نفرت کرتا تھا اب وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ فسکن قلبہ، دل مطمئن ہو گیا اور میں اسلام لے آیا۔ فکان فضالۃ یقول واللہ ما رفع یدہ عن صدری ما من خلق اللہ شیء احب الی منہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب مجھے سید الانبیاء ہو گئے۔ اور پھر کہا فرجعت الی اہلی، اب دل میں ایمان کی دنیا بس چکی ہے، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ فمررت بامرأۃ کنت احادثها، میرا گزر اس گلی سے ہوتا ہے، اس بستی سے ہوتا ہے جہاں پہ میں ایک عورت سے باتیں کیا کرتا تھا۔ فقالت ہلم الی بالحدیث، اب وہ کہتی ہے آؤ نا باتیں کریں آج۔ بڑا خوبصورت جواب دیا فضال، فقلت لا انی علیک للہ والاسلام، آج فضالہ وہ فضالہ نہیں رہا، آج فضالہ سید الانبیاء پہ ایمان لا چکا ہے، اللہ اور اسلام کے لیے آج ہر اس رشتے کو حرام کر چکا ہوں جس کو اسلام اور اللہ نے حرام کیا ہے، آج اس ہر رشتے کو حلال کر چکا ہوں جس اسلام نے اور اللہ نے اور رسول نے میرے لیے حلال کیا۔ یہ وہ لمحات تھے جو پہلی ملاقات صحابہ کرام کی سید الانبیاء سے ہوئی، اور لوگوں کے دلوں کے ایمان جو ہیں وہ بدل گئے، دلوں کی دنیا بدل گئی۔ اور پھر آخر میں اپنے غلاموں کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم حظی من الامم وانا حظکم من الناس، کتنا کریمانہ جملہ ہے، کتنا کریمانہ جملہ۔ کیا فرمایا؟ امتوں میں تم وہ امتی ہو، تم وہ لوگ ہو جو میرے حصے میں آئے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا مقدر سید الانبیاء کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا تم وہ لوگ ہو
کہ جو میرے حصے میں آئے ہو، وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اور میں نبی تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ قربان جائیں اس فکرے پہ کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ اور خواجہ غلام فرید سیالوی، فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، کروں شکر کتنا، کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو، دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ حضور علیہ السلام جب حج پہ تشریف لے گئے نا تو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے اس وقت اس اجتماع میں موجود تھے، اور ہر بندہ، اور 1000 بندے ہوں تو پھر بھی صاحب صدر کو جو مرکزی مہمان ہوتا ہے اسے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب 1,00,000 سے زیادہ اجتماع ہوں اور ہزاروں لوگ ایسے تھے جو سید الانبیاء کو پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، اور میرے آقا وہ لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، ایک جھلک سید الانبیاء کی نظر آ جائے۔ جب حضور نے صحابہ کرام کی مشکل کو دیکھا نا تو میرے آقا ٹیلے پہ تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی کسوہ پہ تشریف لے گئے، اور سب کو اپنا دیدار کروایا، اور ساتھ فرماتے جاتے خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، اے میرے غلاموں مجھ سے دین سیکھ لو، اے میرے غلاموں جو سوال کر رہا ہے وہ سوال کر لو، اس کے بعد شاید حج کے موقع پر تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو، مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد یہ دن، ایسا وقت اور ایسا لمحہ کبھی نہیں آئے گا کہ سید الانبیاء حج پہ آئے اور تمہارا ساتھ نصیب ہو سکے تمہیں، اور جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ مسکرا مسکرا کے صحابہ کرام کے اوپر نظر کرم فرماتے اور سب کے سوالوں کے جواب دیتے۔ اور حضور علیہ السلام کا جو استقبال تھا، حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے نا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کے ساتھ سید الانبیاء کے اوپر سائبان کیا ہوا تھا، آپ کے اوپر چادر یوں اوڑھ کی ہوئی تھی کہ آپ کو دھوپ نہ لگے، اور جو بھی صحابی آتا حضور علیہ السلام سے مشافہ کرتا یا ملاقات کرتا یا پاس سے گزرتا تو کوئی جملہ اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے، اور کوئی کہتا انی احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جو جو صحابی پاس سے گزرتا وہ اپنی محبت کا اظہار گزرتا اور کرتا۔ اور میرے آقا نے ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا ہوا تھا، میرے آقا اس کے پاس تشریف لے کر فرمایا یا ولد ما اسمک، اے بچے تیرا کیا نام ہے؟ اس بچے نے جواب دیا میرا نام زید ہے۔ فرمایا کس کا بیٹا ہو؟ فرمایا ثابت کا بیٹا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کل میرے پاس آ کر ملاقات کرو۔ وہ صحابی وہ زید بن ثابت سید الانبیاء کے پاس ملاقات کی، پھر سرکار نے ان کو اپنی صحبت میں یوں پروان چڑھایا، قرآن بھی سکھایا، 3 بین الاقوامی زبانوں کا انہیں مکمل سکھائی، اور پھر موارث یعنی وراثت کا علم بھی انہیں عطا فرمایا۔ اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت کی عمر کتنی تھی؟ صرف 22 سال۔ یہی وہ بچہ ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی نظر کرم سے نوازا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو سب سے پہلے پورے قرآن کو ایک نسخے میں جمع کرنے کا شرف بھی اس بچے کے نصیب میں آیا۔ یہ سرکار دو عالم کی نگاہ کا کمال تھا کہ جس پہ پڑھتی وہ عام لوگوں میں سے کسی کو اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتے تھے۔ اور یہ کتاب بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، اللقاء الاول مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام کی سید الانبیاء کے ساتھ پہلی ملاقات۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ، آخری بات، وَقُلْنَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ وَقْتُ غُرُوبٍ، کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا تو اس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، اور جب آقا تشریف لائے تو ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے سورج طلوع ہو چکا ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں لما رأیت انوارہ سطعت، جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کو چمکتے ہوئے دیکھا، طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، وضعت من خیفتی کفی علی بصری، اور میں نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پہ یوں رکھ لیا، خوفاً علی بصری حسن طلعتہ، میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال اس طرح چھلک رہا تھا،
اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں آپ کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے میری آنکھوں کی بینائی نہ کمزور ہو جائے. فلست انظرہ الا علی قدری، کہ میں سید الانبیاء کی زیارت اس طرح کر رہا تھا، مجھے یہ ڈر لگنے لگا اس طرح حسن و جمال، جیسے نہیں کہتے اس کے حسن کی میں تاب نہیں لا سکا. اور پھر کسی نے بڑے خوبصورت، ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے آخر کتنا دیکھا جا سکتا. دعا ہے اللہ رب العزت سید الانبیاء کے حسن و جمال کے جلووں کو پڑھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا فرمائے.